بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے بہتر کر دینا، آمین۔ تو آج ہم کیلنڈر کے ایک ایسے مہینے کا جائزہ لے رہی ہیں جو سال کے اختتام کا اشارہ دیتا ہے، نومبر۔ جی ہاں، گریگورین اور جولین کیلنڈرز کا یہ 11واں مہینہ ہے، لیکن مجھے لگتا ہے اس کی کہانی صرف ترتیب تک محدود نہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ زیادہ تر تو ویکیپیڈیا کے ایک مضمون پر مبنی ہیں۔ اچھا۔ اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ نومبر تاریخی، ثقافتی، موسمی اور یہاں تک کہ فلکیاتی لحاظ سے بھی کافی اہم ہے۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ اس معلومات کے سمندر سے کچھ موتی نکالیں، وہ دلچسپ حقائق، اہم واقعات اور وہ علامات جو نومبر کو نومبر بناتی ہیں۔ بالکل۔ تو کیا خیال ہے، شروع کریں اس مہینے کے نام سے ہی؟ یہ تھوڑا عجیب ہے نا، 11واں مہینہ لیکن نام کا مطلب ہے نواں، یہ کیا چکر ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، اس کی جڑیں قدیم رومن کیلنڈر میں ہیں۔ وہ آج کے کیلنڈر سے کافی مختلف تھا۔ اچھا، کیسے مختلف تھا؟ یوں سمجھیں کہ تقریباً 750 قبل مسیح میں جب رومولس نے وہ کیلنڈر بنایا تھا نا، تو سال مارچ سے شروع ہوتا تھا اور اس میں صرف 10 مہینے تھے، صرف 10۔ اوہ، تو اس حساب سے نومبر واقعی نواں مہینہ تھا۔ بالکل، اس وقت تو وہ نواں ہی تھا۔ پھر یہ 11واں کیسے بن گیا؟ جنوری فروری کہاں سے آئے؟ وہ بعد میں آئے۔ غالباً دوسری صدی قبل مسیح میں کیلنڈر میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں۔ جنوری اور فروری کو سال کے بالکل شروع میں شامل کر دیا گیا۔ اچھا، تو وہ شروع میں آ گئے؟ جی، اس سے کیا ہوا کہ سارے مہینے ایک ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ مارچ تیسرا بن گیا، اپریل چوتھا، اور اسی طرح نومبر 11ویں نمبر پر پہنچ گیا۔ لیکن نام وہی رہا، نومبر یعنی نواں۔ جی، لگتا ہے نام بدلنے کی کسی نے زحمت نہیں کی، یا شاید وہ نام اتنا پکا ہو گیا تھا کہ وہی چلتا رہا، تو نواں مہینہ 11ویں مہینے کا نام رہ گیا۔ تاریخ کی چھوٹی چھوٹی باتیں واقعی بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ نام اپنی جگہ رہ گیا، چاہے ترتیب بدل گئی۔ اچھا، کیا دوسرے کلچرز میں بھی نومبر کے کچھ خاص نام تھے؟ ہاں بالکل تھے، جیسے اینگلو سیکسنز تھے نا، جی، وہ اسے بلوٹ موناتھ کہتے تھے۔ بلوتمونت، یہ کیسا نام ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے خون کا مہینہ یا قربانی کا مہینہ۔ اوہ، اصل میں یہ وہ وقت تھا جب وہ سردیوں کے لیے جانور ذبح کر کے ذخیرہ کرنے سے پہلے اپنے دیوتاؤں کے لیے قربانیاں دیا کرتے تھے۔ یعنی یہ نام اس وقت کی زندگی اور ان کی رسومات کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور وہ فرانسیسی ریپبلکن کیلنڈر کا بھی ذکر تھا، وہ تو ایک بالکل ہی الگ نظام تھا، ہے نا؟ جی بالکل۔ فرانسیسی انقلاب کے بعد وہ کچھ عرصے کے لیے ایک نیا کیلنڈر لائے تھے جس کے مہینوں کے نام موسم اور کھیتی باڑی سے جڑے تھے۔ تو اس میں نومبر کہاں فٹ ہوتا تھا؟ نومبر کا جو دورانیہ ہے نا، وہ ان کے 2 مہینوں میں آتا تھا۔ ایک تھا برومائر یعنی دھند کا مہینہ، اچھا، اور دوسرا فریمیر یعنی پالے کا مہینہ۔ تو نام سے ہی موسم کا اندازہ ہو رہا ہے۔ صحیح۔ ناموں کی تاریخ سے ہٹ کر اگر ہم نومبر کے عمومی احساس کی بات کریں، موسم کے لحاظ سے یہ مہینہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، یہ تو پوری طرح اس بات پر ہے کہ آپ دنیا کے کس حصے میں ہیں۔ شمالی نصف میں جہاں ہم لوگ ہیں زیادہ تر آبادی ہے، جی، وہاں نومبر خزاں کا آخری پڑاؤ ہے۔ مطلب دن چھوٹے ہو رہے ہوتے ہیں، راتیں لمبی، اور سردیوں کی آمد ہوتی ہے، ٹھنڈ شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم خط استوا کے دوسری طرف چلے جائیں، جنوبی نصف کرے میں، تو کہانی بالکل الٹ جاتی ہے۔ وہاں نومبر میں بہار اپنے عروج پر ہوتی ہے، موسم گرما آنے والا ہوتا ہے۔ یعنی وہاں کا نومبر ہمارے مئی جیسا۔ بالکل، اور ہمارا نومبر ان کے مئی جیسا، یوں سمجھ لیں۔ ایک چیز جو مجھے ماخوذ میں کافی قابل غور لگی وہ یہ کہ پچھلے کچھ دہائیوں میں نومبر میں گرمی کے ریکارڈ زیادہ ٹوٹ رہے ہیں سردی کے مقابلے میں۔ کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ ایک اہم مشاہدہ ہے، اور یہ موسمیاتی تبدیلی کے جو وسیع اثرات ہیں نا، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دنیا کے کئی حصوں میں اب نومبر اتنا ٹھنڈا نہیں رہا جتنا پہلے ہوتا تھا، بلکہ گرم دن زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا ایک روایتی تصور ہے کہ نومبر ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ بدل رہا ہے؟ جی، یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہمارے روایتی موسمی تصورات کو چیلنج کر رہا ہے۔
یہ واقعی سوچنے کی بات ہے کہ مستقبل میں نومبر کا موسمی کردار کیسا ہوگا۔ اچھا، زمین سے نظر اٹھا کر ذرا آسمان کی طرف دیکھتے ہیں۔ نومبر میں فلکیاتی طور پر کیا خاص ہو رہا ہوتا ہے؟ نومبر رات کے آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے خاصا دلچسپ مہینہ ہے، خاص طور پر شہابیوں کی بارشوں کی وجہ سے، میٹیور شاورز۔ اچھا، کون کون سی ہوتی ہیں اس مہینے میں؟ کئی اہم بارشیں ہیں جو اس مہینے میں فعال ہوتی ہیں یا اپنے عروج پر پہنچتی ہیں۔ سب سے مشہور کون سی ہے؟ شاید لیونرڈز سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ وہ نومبر کے وسط میں نظر آتی ہیں، تقریباً سمجھے 15 سے 20 نومبر کے آس پاس۔ ان میں کیا خاص بات ہے؟ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ہر 33 سال بعد یہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہیں، مطلب آسمان پر شہابیوں کی تعداد اچانک بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ واہ، یعنی وہ تو واقعی ایک زبردست نظارہ ہوتا ہوگا۔ آخری بار کب ہوا تھا ایسا؟ آخری بڑا طوفان 2001-2002 کے آس پاس آیا تھا۔ اچھا، اور ان کے علاوہ، لیونڈز کے علاوہ اور کون سی بارشیں ہیں؟ نومبر میں ٹورٹس بھی ہوتی ہیں، جنوبی اور شمالی دونوں۔ یہ بہت تیز نہیں ہوتی، لیکن ان میں کبھی کبھی بہت روشن آگ کے گولے یعنی فائر بالز نظر آ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اینڈرومیڈز اور الفا مونوسیروٹڈز جیسی بارشیں بھی نومبر میں دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ کبھی کبھی اکتوبر والی اورائنڈز بھی نومبر کے شروع تک چلتی رہتی ہیں۔ یعنی رات کو آسمان پر نظر رکھنے والوں کے لیے نومبر میں کافی کچھ ہے۔ اب اگر فلکیات سے ہٹ کر علم النجوم یعنی ایسٹرولوجی کی طرف آئیں تو نومبر کن بروج یا زوڈیاک سائنس کا مہینہ ہے؟ مغربی علم نجوم کے حساب سے نومبر کا مہینہ 2 بروج میں پٹا ہوا ہے۔ اچھا، مہینے کا جو بڑا حصہ ہے شروع والا، یعنی تقریباً 21 یا 22 نومبر تک، وہ برج عقرب اسکارپیو کے زیر اثر رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مہینے کے آخری دنوں میں؟ تقریباً 22 نومبر سے مہینے کے آخر تک برج قوس یعنی سیجیٹیریس کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ تاریخیں فکسڈ ہوتی ہیں؟ نہیں، بالکل فکس نہیں ہوتی۔ سورج کی حرکت کی وجہ سے یہ ہر سال ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا، ہر مہینے کی اپنی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں نا، جیسے پیدائشی پتھر، پھول وغیرہ۔ نومبر کے ساتھ کیا منسوب ہے؟ جی، نومبر کا جو بنیادی پیدائشی پتھر ہے، برتھ سٹون، وہ پخراج ہے، ٹوپاس، خاص طور پر پیلا پخراج۔ اور اس کی کیا علامت ہے؟ اسے روایتی طور پر دوستی اور مضبوطی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور پتھر بھی ہے جو نومبر سے جڑا ہے، وہ ہے سنہلا، سٹرین۔ کہتے ہیں یہ خوشی اور فراوانی لاتا ہے۔ اچھا، اور پھولوں میں کون سا پھول ہے جو نومبر کی نمائندگی کرتا ہے؟ نومبر کا پیدائشی پھول گلداؤدی ہے، کریزانتھمم۔ او، گلداؤدی، یہ تو بہت عام اور خوبصورت پھول ہے۔ جی ہاں، دنیا بھر میں مقبول ہے اور بہت سے رنگوں میں پایا جاتا ہے۔ جاپان میں تو یہ شاہی خاندان کی علامت ہے۔ اچھا، جی، اور مغربی ممالک میں اسے اکثر خوشی، امید اور لمبی عمر سے جوڑا جاتا ہے۔ یہ علامات بھی مہینے کی شخصیت میں ایک رنگ بھرتی ہیں۔ اب آتے ہیں ان سرگرمیوں اور آگاہی مہموں پر جو پورا مہینہ چلتی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ نومبر اس لحاظ سے کافی فعال مہینہ ہے۔ بالکل ہے، عالمی سطح پر کئی اہم مہمیں نومبر میں ہوتی ہیں۔ ایک جو بہت نمایاں ہے وہ ہے موویمبر۔ موویمبر، یہ کیا ہے؟ اس میں مرد حضرات نومبر کے مہینے میں مونچھیں بڑھاتے ہیں، مسٹیک سے موویمبر بنائیں۔ اچھا، لیکن کیوں؟ مقصد مردانہ صحت کے مسائل، خاص طور پر پروسٹیٹ کینسر، ٹیسٹیکولر کینسر اور مردوں کی ذہنی صحت کے بارے میں آگاہی بڑھانا اور ان کے لیے فنڈز جمع کرنا۔ واہ، یہ تو صحت سے متعلق ایک بہت ہی تخلیقی طریقہ ہے۔ اور لکھنے والوں کے لیے بھی کچھ خاص ہوتا ہے اس مہینے میں؟ جی ہاں، نیشنل ناول رائٹنگ منتھ، اسے مختصراً نانو ریمو کہتے ہیں۔ نانو ریمو؟ جی، یہ ایک طرح کا عالمی چیلنج ہے۔ اس میں حصہ لینے والے کوشش کرتے ہیں کہ نومبر کے 30 دنوں میں 50,000 الفاظ کا ایک ناول کم سے کم اس کا پہلا ڈرافٹ لکھ ڈالیں۔ 50,000 الفاظ ایک مہینے میں؟ جی، یہ بہت سے لوگوں کو لکھنے پر مائل کرنے کا ایک بڑا مقبول ذریعہ بن گیا ہے۔ یعنی تخلیقی صلاحیتوں کو مہمیز دینے کا مہینہ بھی ہے۔ اچھا، صحت کے حوالے سے موویمبر کے علاوہ اور کون سی اہم آگاہی مہم ہے؟ نومبر کو لبلبے کے کینسر یعنی پینکریاٹک کینسر، معدے کے کینسر یعنی سٹمک کینسر اور پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہے پلمونری ہائپرٹینشن، ان سے آگاہی کے لیے بھی مختص کیا گیا ہے۔ اور امریکہ میں تو یہ مہینہ مقامی امریکی ورثہ، نیٹو امریکن ہیریٹیج، قومی گود لینا، نیشنل اڈاپشن، ذیابیطیز، ڈائبٹیز اور فوجی خاندانوں یعنی ملٹری فیملی کے لیے بھی اہم ہے، الزائمر اور مرگی کی آگاہی کے لیے بھی۔
یہ تو معاشرتی اور صحت کے بہت اہم پہلوؤں پر توجہ دلانے کا ایک اہم وقت ہے۔ اب بات کرتے ہیں مہینے کے مخصوص دنوں کی۔ یہاں تو فہرست بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن کچھ چیدہ مثالیں لیتے ہیں۔ یقیناً پوری فہرست دینا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ اہم اور دلچسپ دنوں کا ذکر کرتے ہیں۔ مہینے کے شروع میں دیکھیں تو 1 نومبر کو کئی ممالک میں آل سینٹس ڈے منایا جاتا ہے۔ کیتھولک روایت میں؟ شاید۔ جی۔ اور یہ بھارت کی کئی ریاستوں کا یوم تاسیس بھی ہے، جیسے کرناٹک، کیرلا وغیرہ۔ اچھا۔ پھر 2 نومبر کو آل سولز ڈے ہے، اور میکسیکو میں جو مشہور ڈے آف دا ڈیڈ ہے نا، اس کا یہ آخری دن ہوتا ہے۔ وہ بڑا رنگین تہوار ہوتا ہے۔ برطانیہ میں 5 نومبر کو گائے فاکس نائٹ کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں ایک تاریخی واقعے کی یاد ہے۔ 1605 میں گائے فاکس نامی ایک شخص نے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کو بم سے اڑانے کی کوشش کی تھی، جو ناکام ہو گئی۔ تو اس ناکام سازش کی یاد میں، یا یوں کہیں کہ اس کے ناکام ہونے کی خوشی میں، اس رات الاؤ روشن کیے جاتے ہیں اور آتش بازی ہوتی ہے۔ بڑی عجیب روایت ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ نومبر کے وسط میں 11 تاریخ بہت اہم معلوم ہوتی ہے۔ جی ہاں، 11 نومبر۔ یہ تاریخ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے سے جڑی ہے۔ اچھا۔ امریکہ میں اسے ویٹرنز ڈے کے طور پر مناتے ہیں، اپنے سابق فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، جبکہ کینیڈا، برطانیہ اور دوسرے کامن ویلتھ ممالک میں یہ ریممبرنس ڈے ہے۔ ریممبرنس ڈے یعنی یاد کا دن۔ جی، جب جنگوں میں جان دینے والوں کو یاد کیا جاتا ہے، 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ اسی دن 11 نومبر کو پولینڈ اور انگولا اپنا یوم آزادی بھی مناتے ہیں۔ یاد اور آزادی دونوں کے لیے ایک ہی دن۔ اور کیا اہم ہے وسط نومبر میں؟ 13 نومبر کو ورلڈ کائنڈنس ڈے ہے، عالمی یوم مہربانی۔ یہ چھوٹی چھوٹی مہربانیوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ پھر 14 نومبر بھارت میں بچوں کا دن ہے، چلڈرنس ڈے، اور عالمی سطح پر یہ ورلڈ ڈائبٹیز ڈے بھی ہے، ذیابیطیس کے بارے میں آگاہی کا دن۔ اور 19 نومبر؟ 19 نومبر کو انٹرنیشنل مینز ڈے، مردوں کا عالمی دن ہے، اور اسی دن ورلڈ ٹوائلٹ ڈے بھی ہوتا ہے۔ ورلڈ ٹوائلٹ ڈے؟ جی، یہ اقوام متحدہ کا دن ہے جو صفائی ستھرائی اور نکاسی آب جیسے اہم مسئلے پر توجہ دلانے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یہ واقعی اہم عالمی مسائل ہیں۔ اب مہینے کے آخری حصے کی طرف آتے ہیں۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ ایک بہت بڑی تقریب ہے۔ جی بالکل، امریکہ میں نومبر کی چوتھی جمعرات کو تھینکس گیونگ منایا جاتا ہے۔ یہ خاندانوں کے اکٹھے ہونے، کھانے پینے اور شکر گزاری کا ایک بہت اہم موقع ہے۔ اور اس کے فوراً بعد وہ بلیک فرائیڈے آتا ہے؟ جی، تھینکس گیونگ کے فوراً بعد آنے والا جمعہ بلیک فرائیڈے کہلاتا ہے۔ یہ کرسمس کی خریداری کا سیزن کا ایک طرح سے غیر رسمی آغاز سمجھا جاتا ہے، اور دکانوں پر بھاری رعایتیں ملتی ہیں۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ اسی دن کچھ لوگ خریداری کے خلاف بھی احتجاج کرتے ہیں۔ بالکل، اسی دن بائی نتھنگ ڈے بھی منایا جاتا ہے۔ یہ صارفیت یعنی کنزیومرزم پر سوال اٹھاتا ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ اس دن کچھ نہ خریدیں۔ تو یہ ایک دلچسپ تضاد ہے جو اسی دن نظر آتا ہے۔ اور نومبر کے بالکل آخر میں کیا ہوتا ہے؟ 30 نومبر کو اسکاٹ لینڈ میں سینٹ اینڈریوز ڈے منایا جاتا ہے۔ سینٹ اینڈریو ان کے قومی سینٹ ہیں، یہ وہاں سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ کچھ اور اہم دن بھی ہیں، جیسے 25 نومبر، یہ خواتین پر تشدد کے خاتمے کا عالمی دن ہے، اور جیسا آپ نے پہلے اشارہ کیا تھا، یہ مہینہ کئی ممالک کے لیے قومی آزادی کا مہینہ بھی ہے۔ کن کن ممالک کا یوم آزادی ہے نومبر میں؟ فہرست کافی لمبی ہے، چند مثالیں ہیں: ڈومینیکا، پیناما، کمبوڈیا، لاٹویا، موراکو، لبنان، البانیہ، موریٹانیہ اور بھی ہیں۔ تو یہ مہینہ تو بھرا پڑا ہے، یادگاری تقریبات ہیں، قومی فخر کے دن ہیں، سماجی آگاہی ہے، صحت کے مسائل پر توجہ ہے، اور یہاں تک کہ خریداری اور اس کی مخالفت بھی ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جہاں ماضی کی یادیں جیسے ریممبرنس ڈے، حال کے چیلنجز جیسے آگاہی مہمیں، اور مستقبل کی تیاری جیسے نینو رائموں میں لکھنا، یہ سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو نومبر کیا ہے؟ یہ صرف سال کا 11واں مہینہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا وقت لگتا ہے جو اپنے اندر تاریخ کی گہرائی، موسمی تبدیلی کا احساس، آسمانی نشانیاں اور انسانی سرگرمیوں کا ایک بہت وسیع میدان سمیٹے ہوئے ہے۔ جی،
یہ یاد دہانی، شکر گزاری اور شاید آنے والے سرد موسم یا گرمیوں کی تیاری کا مہینہ ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ جی؟ ہم نے ذکر کیا کہ نومبر گرم ہوتا جا رہا ہے موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ نہ صرف ہمارے موسم بدل رہی ہے بلکہ شاید ان ثقافتی روایات اور تہواروں کو بھی متاثر کرے گی جو موسم سے جڑے ہیں۔ یہ تو اہم نقطہ ہے۔ تو کیا مستقبل میں نومبر کی شناخت بدل جائے گی؟ کیا خزاں کے آخری مہینے یا بہار کے عروج کا مطلب کچھ اور ہو جائے گا؟ یہ سوال آنے والے وقتوں میں یقیناً غور طلب رہے گا۔